نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا دن، اسلام کا پرچم بلند کرنے والے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش۔ یوم عاشور انتہائی مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ شہر بھر میں 10 محرم کے حوالے سے جلوس مجالس کا سلسلہ جاری۔ عزاداروں کی غم حسین میں گریہ زاری، ماتم داری، نوحہ خوانی۔ نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس، روایتی راستوں پر رواں دواں ہزاروں عزاداروں کی شرکت، غم حسین میں گریہ زاری، ماتم داری۔ سنہری مسجد میں عزاداروں نے نماز ظہرین ادا کی۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ یوم عاشور پر سیکیورٹی ہائی الرٹ، 14,000 پولیس اہلکار تعینات، ڈبل سواری پر پابندی، موبائل فون سروس بھی معطل۔ جلوس کے راستوں کی چھتوں پر ماہر نشانہ باز تعینات، سی سی ٹی وی کیمروں سے چپے چپے کی نگرانی۔ سی سی پی او لاہور کا مرکزی جلوس کے روٹس کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ذوالفقار حمید کا کہنا تھا کہ یوم عاشور پر مجموعی طور پر 46 جلوس ہیں۔ شہر بھر میں 227 مجالس ہوں گی۔ پولیس، ٹریفک اور ڈولفن سمیت 14,000 سے زائد نفری تعینات ہے۔ یکم محرم سے لے کر اب تک شہر میں سرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری رہا۔ چوک میلاد سے اندرون دہلی گیٹ جانب مسجد وزیر خان ٹریفک کے لیے بند روڈ چوک سگیا کی جانب سے چوک کچہری کی طرف ٹریفک بند۔ پانی والا تالاب سے رنگ محل کی جانب ٹریفک نہیں جائے گی۔ اندرون سرکولر روٹ سے ٹریفک کو چوک شاہ عالم سے گزارا جائے گا۔ ناصر باغ، گورنمنٹ سینٹرل ماڈل ہائی اسکول، داتا دربار آئی ہسپتال، اڈا کراؤن پارکنگ کے لیے مختص۔ آزادی فلائی اوور سے ٹریفک ریلوے اسٹیشن بھجوائی جائے گی۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے پلان جاری۔ یوم عاشور پر سیکیورٹی انتظامات، میٹرو بس سروس بند۔ جلوس کے راستے میں آنے والے ٹریک پر سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ شادرہ سے گجومتا تک میٹرو بس کو ٹریک پر نہیں لایا گیا۔ میٹرو بس کو کل دوبارہ معمول کے مطابق چلایا جائے گا۔ عوامی شکایات کے ازالے کے لیے ڈی سی آفس میں کنٹرول روم قائم۔ سٹاف 3 شفٹس میں فرائض سر انجام دینے میں مصروف۔ جلوس کے راستوں پر سیف سٹی سے الگ 650 کیمروں کی تنصیب۔ ڈپٹی کمشنر دانش افضال کہتے ہیں کہ ضلع انتظامیہ تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ شہری کسی بھی شکایت کی صورت میں کنٹرول روم سے رابطہ کریں۔ پولیس اور انتظامیہ سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ شرکاء کے پرامن طور پر منتشر ہونے تک اہلکار ڈیوٹی پر موجود رہیں۔ جدید ٹیکنالوجی سے سرویلنس نظام کو بہتر بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا سیف سٹیز اتھارٹی کے ہیڈ آفس کا دورہ، سی سی ٹی وی کیمروں سے جلوس کی مانیٹرنگ کے نظام کا جائزہ لیا۔ واقعہ کربلا حق اور باطل کی پہچان کا پیغام دیتا ہے۔ حضرت امام حسین صبر، جرت اور شجاعت کی بے مثال تصویر ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا یوم عاشور پر پیغام۔ میاں اسلم اقبال بولے، ایثار، صبر، برداشت اور رواداری واقعہ کربلا کا درس ہے۔ نہت کشمیر عہد حاضر کے یزیدوں کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا پیغام ہر ذی شعور کے ضمیر کی ترجمانی کرتا ہے۔ اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو ضم کرنے کا نام ایمان ہے۔ رب کی رضا، صبر اور جرت کی انتہا۔ کربلا کے پیاسوں کی یاد، گلی گلی دودھ، میٹھے پانی کی سبیلیں، لنگر، نظر و نیاز کی تقسیم کا خصوصی اہتمام، جگہ جگہ بریانی، نان حلیم، دال چاول سے عزاداروں کی تواضع۔ بریانی، حلیم اور قورمے کی طلب میں اضافہ، مہنگائی مافیا نے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا۔ برائلر گوشت 10 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ قیمت 158 روپے سے بڑھ کر 168 روپے کلو ہو گئی۔ سبز مسالہ جات کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ ٹماٹر 70 کے بجائے 90 روپے کلو فروخت، لہسن 270، ادرک 570 روپے کلو بیچا جانے لگا۔
10 محرم پر شہریوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی، قبروں کی مرمت اور صفائی ستھرائی، قبروں پر پھول بھی رکھے۔ لاہور میں کرونا کیسز میں مزید کمی آ گئی، 24 گھنٹوں کے دوران 11 نئے مریض رپورٹ۔ لاہور میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 48,759 ہو گئی۔ پنجاب میں موذی وائرس میں مبتلا مزید 42 کیس سامنے آ گئے۔ فیصل آباد 6، راولپنڈی 8، بہاولپور 2، ڈیرہ غازی خان 3 نئے مریض رپورٹ۔ کرونا سے صحت یاب مریضوں کی تعداد 92,741 ہو گئی۔ ترجمان محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ۔ عوام ہو جائیں ہوشیار، حکومت ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کو تیار۔ 1 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان، پیٹرول 7 روپے اور ڈیزل 8 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی۔ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافے کی تجویز۔ سابق دور کے منصوبے مکمل نہ ہوئے، ایک موریا پل 3 سالوں سے ادھوری تعمیراتی کاموں میں الجھ کر رہ گیا۔ اکتوبر 2017 سے شروع ہونے والا توسیعی منصوبہ تاحال نامکمل۔ سرکولر روڈ سے گزرنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ LTA کا ایک بار پھر منصوبے کو 2 ماہ میں مکمل کرنے کا اعلان۔ چیف انجینئر LTA حبیب الحق رندھاوا کہتے ہیں کہ کورونا کے سبب تاخیر ہوئی، اب منصوبہ جلد مکمل ہوگا۔ بے آسرا بچوں کی دیکھ بھال ریاست کی ذمہ داری۔ لاہور میں 8 ماہ کے دوران 367 بچے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے مکین بنے۔ 172 بچوں کو والدین سڑکوں پر بے یار و مددگار چھوڑ گئے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کہتی ہیں کہ 10 محرم کے بعد ایک بار پھر کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا۔ تحویل میں لیے گئے بچوں کو بہتر ماحول اور تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ کورونا وبا کے باعث بھارت میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر۔ بھارت میں موجود 200 پاکستانی شہری 3 ستمبر کو وطن واپس پہنچیں گے۔ 200 پاکستانی شہری اٹاری سے واہگہ بارڈر کے راستے آئیں گے۔ واہگہ بارڈر ایک بار پھر خصوصی طور پر کھولا جائے گا۔ اور چھوٹے فارمیٹ کا دوسرا بڑا مقابلہ، پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا T20 میچ آج ہوگا۔ کھلاڑیوں کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ بارش بھی برسنے کو تیار۔ قومی آل راؤنڈر عماد وسیم خراب موسم پر مایوسی کا شکار۔ بارش کے باعث کھلاڑی آؤٹ ڈور پریکٹس بھی نہ کر سکے۔